الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح رکھا ہے کس کے سر پہ حیاداریوں کا تاج آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی واجب الاحترام معزز مکرم محترم سامعین اسلام، آج 12 ذی الحج جمعے کی اس نشست میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. رب لم یزل سے دستبردار ہوں کہ رب تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واجب الاحترام سامعین، 18 ذی الحج کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث کا یوم شہادت ہے. ان کے شہادت کے واقعے پر روشنی ڈالنے سے قبل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت ہی پیارے دوست ہیں. خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب 34 برس کی، اس وقت مکہ میں ایک آواز لگی اور وہ آواز لگانے والی ذات سید الرسول محمد الرسول اللہ احمد مجتبی شافی محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی، لا الہ الا اللہ. لوگوں، تمہارے بت تمہارے کسی کام کے نہیں. لوگوں، تمہارے جھوٹے معبود تمہارے کسی کام کے نہیں. لوگوں، تم رب تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے کسی کام کے نہیں. لوگوں، عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کی نشو و نما کا تربیت کا بندوبست کیا. لوگوں، تمہارا حقیقی خالق و مالک رازق وہ ذات ہے جسے رحمان و رحیم کہا جاتا ہے، جسے غفور و غفار کہا جاتا ہے، جسے جبار و قہار کہا جاتا ہے، جو سب کا مالک ہے، جو سب کا رازق ہے، جو سب کا خالق ہے، وہی تمہارا بھی مالک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں 34 برس کی عمر میں ایک آواز آتی ہے، ایک صدا آتی ہے جو سننے کی صلاحیت محسوس ہوتی ہے. جو آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے وہ آواز کیا ہے؟ لوگوں، اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کے ایک رب الہ کی طرف آ جائیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی لوگوں کی طرح اس آواز کو سنا. دل میں ایک بات آئی، اس آواز پر عمل کرنا چاہیے. چند دن گزرے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی. سیدنا صدیق اکبر نے کہا، عثمان، اسلام قبول کر لو، آخرت کی اور دنیا کی ساری بھلائیاں مل جائیں گی. سیدنا صدیق اکبر کی ندا تھی. لگتا یوں تھا گویا عثمان پہلے سے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. فرمایا عثمان نے، اے صدیق، مجھے اپنے ساتھ لے جا اور مجھے بھی لے جا کے پیارے آقا کی خدمت میں حاضر کر. میں آقا کی خدمت میں جا کے
اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحے گزرے تھے، عثمان نے اپنی بات پوری کی، صدیق اکبر نے بات سنی، اتنے میں دیکھا سید الرسل تاجدار ختم نبوت پیارے آقا علیہ السلام خود چل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آئے تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ پیارے آقا آئے، پیارے آقا نے کوئی واضح و نصیحت نہیں کی بلکہ ایک جملہ کہا عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر لو، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تمہارے دامن میں آ جائیں گی۔ عثمان نے ہاتھ بڑھایا، فرمایا آقا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں جنت کے سودے کے لیے تیار۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دامن میں آ گئے، مسلمان ہوئے۔ پیارے آقا علیہ السلام پہ ایمان لانے والے مردوں میں چوتھے بندے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندان بنو امیہ سے تعلق ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں پر جو صحابت کا مظاہرہ کیا ہے، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے کہ مسلمانوں کو ایک جہاد کے لیے جانے کی ضرورت پڑی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، دیکھا مسلمانوں کے پاس مال و دولت کوئی نہیں، دیکھا مسلمانوں کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں، اشیاء خورد و نوش مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہے، کافر وہاں پہ منافق کھا کھا کے کھٹے ٹکار مار رہے، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، مسلمان اس عالم میں بھوک و پیاس کے عالم میں بیٹھے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 14 اونٹ کھولے، ساز و سامان سے لاد کے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیے۔ فرمایا میرے پیارے آقا یہ 14 اونٹ مسلمانوں کے لیے ساز و سامان کے ساتھ وقف کر رہا ہوں، انہیں مسلمانوں میں تقسیم فرما دیجیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے کے موقع پہ مسلمانوں کی اپنے مال سے مدد کی۔ صحابت، وہ صحابت کی جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، آج لوگ اعلیٰ اس کو سمجھتے ہیں، کامل پیر اس کو سمجھتے ہیں جو بالکل کنگلا ہو، بالکل فقیر ہو، کہتے ہیں یہ صحیح اللہ بات۔ یاد رکھیے مال و دولت کا ہونا کوئی برا نہیں، مال و دولت کا ہونا برا ہوتا تو آقا عثمان سے دوستی تھوڑی نہ کرتے۔ ہاں بلکہ ہمیں تو اسلام یہ کہتا ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کی آخری رکعت ہوتی ہے، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، آخر میں رب تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے، دنیا کے خیر ہمیں عطا فرما دے، دنیا میں مال و دولت حلال مال و دولت کی فراوانی عطا فرما دے۔ ہم رب تعالیٰ سے خود دنیا کی بھلائیاں مانگتے ہیں، مال و دولت کا ہونا دنیا کی بھلائی ہے، لیکن مال و دولت ہو اور اس کو پھر اللہ کے راستے میں غریبوں فقیروں محتاجوں پہ خرچ نہ کیا جائے، یہ برا ہے۔ یا مال کو کمانے کا طریقہ درست نہ ہو، یہ برا ہے۔ اگر مال وہ ہو جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے تو وہ تو دنیا کا بہترین مال، یعنی اس میں سے اللہ کے حقوق ادا کیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جہاد کی باری آئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اٹھایا، آقا کے دامن
ڈال دیا. فرمایا میرے آقا مسلمانوں میں اس مال کو تقسیم فرما دیجئے. مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی. مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی. مسجد نبوی کا رقبہ کم ہوتا گیا. مسلمانوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ کم ہوتی گئی. تعداد بڑھتی گئی. میرے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ تشریف فرما تھے. فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے اپنے حلال مال سے جگہ خرید کے مسجد نبوی کی توسیع کر دے. سامنے کھڑے ہونے والے نوجوان کا نام سیدنا عثمان بن عفان ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. فرمایا میرے محبوب آقا مدینہ کی اس مسجد کا مسجد نبوی کی توسیع کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں. میں مسلمانوں کے لیے اس مسجد کو وسیع کر دوں گا جتنی ضرورت پڑے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال لیا. مسجد نبوی کی توسیع کا کام شروع کر دیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کی مالی مدد کی اور اپنے مال کو سنبھال کے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں لا کے رکھ دی. مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. مدینہ میں میٹھے پانی کا کنواں کوئی موجود نہ تھا سوائے ایک بیر روما کے. مسلمانوں کے لیے پینے کے پانی کی بڑی تنگی تھی. مسلمان پینے کا پانی لائے تو کہاں سے؟ بیر روما کا مالک ایک یہودی ہے اور یہودی مسلمانوں پہ مہنگے داموں یہ پانی بیر روما کا میٹھا پانی فروخت کرتا ہے. اور یہاں مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے اشیاء نہیں تو وہ پانی مہنگے داموں خرید کے کہاں گزارا کر سکتے ہیں. آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فرمایا آقا پینے کے پانی کے حوالے سے بڑی مشکلات ہیں. ہمیں پانی کوئی نہیں. بیر روما کا پانی خریدتے ہیں لیکن وہ یہودی مہنگے داموں بیچتا ہے. کوئی بندوبست فرما دیجیے. میرے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ جلوہ افروز ہوئے. فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کے کنویں کو خرید کر وقف کر دے گا. سامنے کھڑے ہونے والے نوجوان کا نام عثمان بن عفان ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. فرمایا میرے آقا میں مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت عثمان غنی اٹھے. وہاں پہ یہودی کے پاس پہنچ کے یہودی سے کہا مسلمانوں کے لیے مجھے کنواں چاہیے. میں کنویں کو خریدنا چاہتا ہوں. یہودی نے کہا پورا کنواں تو میں فروخت نہیں کر سکتا. پورے کنویں کو میں بیچ نہیں سکتا لیکن آدھا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں. فرمایا آدھا کنواں بیچو گے پانی کیسے پیئیں گے؟ فرمایا آدھے کنویں کی ترتیب یہ ہوگی ایک دن تم لوگ پانی بھرنا ایک دن میں بیچوں گا اس کا پانی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرط پر تیار ہوئے. فرمایا ایک دن ہم پانی پیئیں گے ایک دن تم پانی بھر لیا کرو. اس نے کہا ہوگا مسلمان. حضرت عثمان کتنا پانی لیں گے؟ 10 ڈول 20 ڈول 30 ڈول لیں گے دن میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم اس یہودی کو وہیں موقع پہ ادا کیے. مسلمانوں میں اعلان کر دیا بیر روما سے ایک دن پانی بھر کے لایا کرو. دوسرے دن یہودی کی باری ہوگی. جب میری باری ہوگی جب عثمان کی باری ہوگی کنواں مسلمانوں کے لیے وقف. جو مسلمان بیر روما کا پانی لے کے آنا چاہے بیر روما سے پانی پینا چاہے گھر بھر کے لانا چاہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کو اجازت ہے. مسلمانوں نے بیر روما کا کنواں شروع کیا. بیر روما کے کنویں سے پانی پینا شروع کیا. اب یہودی کیا دیکھتا ہے؟ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ ایک دن پانی وہ بھریں گے تو کتنا بھریں گے دوسرے دن میں فروخت کروں. اب مسلمان یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی یہودیوں کو بھی سب لوگوں کو اجازت دے جو مرضی ہے پانی پیے. اب
وہ یہودی دیکھتا ہے میں نے تو آدھا کنواں فروخت کیا، باقی آدھا میرے پاس ہے، لیکن پانی پینے کے لیے کوئی نہیں آتا، اس لیے کہ میں یہ دعویٰ فروخت کرتا تھا۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ یوں کریں، یہ باقی آدھا کنواں بھی آپ خرید لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8000 دراہم دوبارہ ادا کیے، پورا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خبر آئی کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیسر روم مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں پر یہ خبر آسمان کی بجلی کی طرح گری۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشانی کی ضرورت کوئی نہیں، اور وقت بھی ایسا آسمان سے گرمی برس رہی، زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی، اور مسلمانوں کے فصلیں کاٹنے کے وقت گھروں میں راشن کوئی نہیں، کھانا پینا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کی مدد کرے گا؟ سارے مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق لے کے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ شام سے واپس آیا، فرمایا میرے محبوب آقا 1/4 قافلے کا میں ذمہ دار، 40,000 کا قافلہ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 فوجیوں کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، اور ایسی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے جوتے کا تسمہ بھی میرے رقم سے خریدے گا، اپنی رقم سے نہیں خریدے۔ 10,000 فوجیوں کا مکمل ساز و سامان، کھانا پینا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ور عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد جو بھی کام کرے گا اس کو کسی کام میں نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کو ہمیشہ فائدہ دیتے رہیں گے۔ تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جو ہر موقع پہ سخاوت کرتے ہیں، لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہے، اور شہادت کیسی؟ شہادت سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پر 40 دن کے لیے پانی بند کیا، 40 دن تک نہ پانی کی تنصیل ہے، نہ کھانا پہنچ رہا ہے۔ گھر میں محصور عبداللہ ابن سبا نے سازش کے لیے اس نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کو معزول کرنے کی سوچتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تھے، امیر المومنین جلالی جو خلیفہ تھے وہ تھے۔ اب ان کے دور میں تو کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا، سارے فتنے دب کے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابتدائی 5-6 سال تک کسی کو سر اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی سر ہی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نرمی کو دیکھ کر اب سبائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5-6 سال تک، 11 سال ان کی خلافت ہے، 6 سال کے بعد 11ویں سال تک یعنی 5 سال بار بار ہر موقع پہ اسلام کی کوشش کرتے، لیکن بالآخر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا ظلم کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ بالآخر جب مسلمان حج کے لیے چلے گئے تو 3 جلیل القدر صحابی حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ 3 مدینہ میں موجود تھے، باقی اکثر صحابہ چلے گئے تھے حج کے لیے مکہ کی طرف، مدینہ میں یہ 3 موجود تھے۔ اب جب ان کو پتہ چلا، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو، حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن کو، اور حضرت طلحہ نے، ان سب نے اپنے بچوں کو حضرت عثمان کی پہرےداری کے لیے بھیجا، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جب کھانا لے کے آئی حضرت عثمان کے لیے، باغیوں نے ان کے احترام بھی نہ کیا، ام المومنین ام حبیبہ کو رستے سے واپس بھیج دیا اور کھانا نہیں پہنچانے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر گئے، چھت پر جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، فرمایا مسلمانوں تمہیں یاد ہے جب تم مکہ سے مدینہ
تمہارے پاس پینے کے لیے کوئی پانی نہ تھا، میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، یہودی بڑے مہنگے داموں بیچا کرتا تھا، وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والا کون؟ سب نے کہا ہے عثمان، آپ نے مسلمانوں کے لیے وہ کنواں وقف کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج میں وہی عثمان 40 دن تک اس کنویں کا پانی پینے سے محروم ہوں، آج مجھ عثمان کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، میں پیاس سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات کہی، فرمایا مسلمانوں جب غزوے میں جاتے ہوئے تمہارے پاس مال موجود نہیں تھا، غزوے میں جاتے ہوئے کھانا کوئی موجود نہیں تھا، اس موقع پہ تمہاری مدد کس نے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے اونٹوں کو مسلمانوں کے لیے وقف کس نے کیا؟ سب نے کہا عثمان آپ نے کیا۔ حضرت عثمان کہنے لگے گواہ رہو آج عثمان 40 دن سے بھوکا اور پیاسا، عثمان کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، اللہ اکبر، مسلمانوں کو کھلایا، آج خود نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مسلمانوں جب مسجد نبوی کی زمین تنگ پڑ گئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے لیے زمین وقف کرنے والا کون؟ یہی عثمان جس نے مسلمانوں کے لیے زمین وقف کی، آج اپنے گھر سے باہر نہیں آ سکتا، مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیسا مظلوم ہے مظلوم مدینہ، اپنے کنویں کا پانی مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج پانی، ہزاروں مجاہدوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، آج اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، مسجد نبوی کی زمین کشادہ کی، آج اپنے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہوا، باغیوں پہ اس کا کوئی اثر نہ ہوا، مسلمان رو رہے چلا رہے، باغی اپنی اسی طرح سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو قید کی حالت تھی، اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا، نماز نہیں پڑھانے دی، حضرت عثمان غنی کے چہروں پہ پتھروں کی بارش تھی، بے ہوشوں کے گر پڑے، اٹھا کے گھر لے جایا گیا، اس کے بعد زندگی بھر گھر سے باہر نہیں نکلے، 40 دن تک گھر، اور پھر جب 40 دن مکمل ہوئے محاصرے کے، تو اب 40 دن کے بعد ان باغیوں میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داڑھی سے پکڑا، داڑھی سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ دوسرا آیا لوہے کی زرہ اٹھا کے حضرت عثمان غنی کے پیشانی پہ مارا، جس سے حضرت عثمان غنی نیچے گر گئے۔ تیسرا آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا نیزہ مارا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ چوتھا آیا حضرت عثمان غنی کے سرے پر آ کر بیٹھ گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کر دیا۔ یہ مظلوم مدینہ، اور پھر یہاں تک بس نہیں، جمعے کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک اٹھایا نہیں دیا گیا، 2 دن تک، اتوار کی شام تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ رہے، کوئی اٹھانے کے لیے ان کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ایسا محاصرہ، اتوار والے دن 17 صحابہ اکرام نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، جنازہ پڑھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہادت سے پہلے خواب میں دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان آج جمعہ ہمارے ساتھ پڑھو۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے ساتھ تھے، فرمایا عثمان آج ہمارے پاس آ گئے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دشمن تھے وہ سارے کے سارے پاگل ہو گئے تھے۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں، آخری بات کہہ کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، ابو قلابہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا گلیوں میں گھوم رہا تھا، گلیوں میں چیخ رہا تھا، میں نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے، دونوں پاؤں بھی نہیں تھے، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ہائے میں
میں نے کہا مجھے کہاں آگ لگی، تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے دل میں، میرے سینے میں جو آگ لگی ہے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ہو کون تم؟ کہنے لگا میں وہ بدبخت ہوں جس نے حضرت عثمان کو دفن کروایا۔ حضرت عثمان کے سارے قاتل، روایات میں لکھا ہے جتنے لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جو جو ملوث تھا، سب کے سب مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے اور اس حالت میں مرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔